اس کا 23واں اور اس کی 34 آیت۔ یسوع نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ضرور ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس سارے واقعہ کے پس منظر میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جس اسپاٹ پر ہم کھڑے ہیں ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ جو آپ آگے بڑھیں گے آپ کو ان کلمات کے بارے میں اور زیادہ جاننے کو ملے گا، اور مختلف خدام مختلف آراء پیش کریں گے اور خدا کی ان کلمات کی تفسیر کریں گے، لیکن یہ جو پہلا کلمہ ہے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، یہ پاک جمعرات کی شام تھی جس میں خداوند یسوع مسیح متوقع حالات کی ایک تصویر دیکھ رہے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جہاں پر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کو کھانے کے لیے اس جگہ پر موجود تھے، کیونکہ یسوع مسیح جو خدا کا برہ ہے وہ اپنے مشن کی تکمیل کرنے کے لیے اب تیار تھا۔ یہ وہ دردناک واقعہ ہے جس کا آغاز اسی شام سے ہوا۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھانے کے لیے ان کے ساتھ موجود ہیں، اور اس بات کا اظہار متی 26:29 میں یسوع خود کرتا ہے، اور اگر ہم 23 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر چلے گئے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کچھ عرصہ پہلے یسوع کا ایک شاہانہ استقبال کیا گیا تھا۔ بڑے زور و شور سے اس کو بادشاہ بادشاہ کہہ کر پکارا گیا تھا، ہوشنا کے نعرے لگائے گئے تھے، اور اسی جگہ پر گتسمنی باغ بھی ہے جہاں پر یسوع اکثر دعا کرنے کے لیے جاتا ہے، اور فسح کو کھانے کے بعد یسوع گتسمنی باغ میں آتے ہیں، اور مفسرین کا کہنا ہے کہ تقریباً کوئی 11 سے 2 بجے کے درمیان جو ہے یسوع 3 گھنٹے تک دعا کرتے رہے، اور 2 بجے پھر رات 2 بجے کے قریب جو ہے وہ سردار کاہن اور فقیہ اور رومی سپاہی اور خود یسوع کا شاگرد جو ہے اس کو پکڑوانے کے لیے باغ گتسمنی میں آئے، اور 2 بجے سے لے کر تقریباً صبح 7-8 بجے تک یسوع نے 6 پیشیاں بھگتی، اور اس کو مارا گیا، اس پر لام تان کیا گیا، اس کو اس کے ہاتھ باندھ کر کبھی اس کو اس جگہ پر کبھی اس جگہ پر لے جایا گیا، کبھی اس کے منہ پر تماچے مارے گئے، کبھی اس کی داڑھی نوچی گئی، اس کو کوڑے لگائے گئے۔ So throughout the night یسوع مسیح جو ہے وہ کسی بھی لمحہ جو ہے وہ آرام نہیں کر پایا، بلکہ اگر ہم لوگ باغ گتسمنی میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ہے لکھا ہے کہ اس کی حالت جو جان جانے کی حالت میں تھی، وہ بہت بے قرار ہو رہا تھا، بڑی مشکل میں تھا، اور صبح 8 بجے پیلاطوس جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھو کر یسوع کو یہودیوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس کو صلیب کرو، اور ایک بھاری صلیب جس کا وزن تقریباً 300 پاؤنڈ بتایا جاتا ہے، مور دین 150 kg جو ہے اس کا وزن بتایا جاتا ہے، وہ اٹھا کر یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے اس پوائنٹ کی طرف جہاں پر ان کو لٹکایا جانا ہے اس طرف جا رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جوں گرمی وہاں پر دن چڑھنا شروع ہوتا ہے، سورج نکلنا شروع ہوتا ہے، گرمی کی تپش اور زیادہ فلسطین کے ایریا میں جو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب یسوع مسیح انتہائی مشکل حالات میں،
اس کے اپنے شاگردوں نے اس کو چھوڑ دیا، یہودیوں نے، سردار کاہنوں نے اس پر لعن طعن کیا، تماچے مارے گئے، تھپڑ مارے گئے، اس کو برا بھلا کہا گیا، اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، اس کو ہر طرح سے ہر قسم کا ٹارچر کیا گیا، ایک کم 40 کوڑے مارے گئے، اور یہ کوڑے کوئی عام کوڑے نہیں تھے، یہ بڑے خاص قسم کے کوڑے تھے۔ جب وہ پڑھتے تھے تو جس جگہ پر پڑھتے تھے اور واپس جب آتا تھا تو گوشت کے لوتھڑے بھی ساتھ آ جاتے تھے۔ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے، ساری رات وہ سویا نہیں، اور پھر اس کو صلیب پر لٹکایا جاتا ہے، اور جب صلیب پر کسی کو لٹکایا جاتا تھا تو اس کے جو ہاتھ پاؤں تھے وہ باندھ دیے جاتے تھے اور ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیے جاتے تھے، اور جس کھڈے میں اس صلیب کو ڈالا جاتا تھا، جب اس کو لٹکایا جاتا تو جب زور سے باڈی نیچے کی طرف آتی تھی تو ہڈیاں جو تھی وہ کھینچ جاتی تھیں۔ ان سارے حالات میں، اس ساری سچویشن میں یسوع مسیح خاموش رہا، لیکن جب اس کا منہ کھلا تو اس نے ان الفاظ کو کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ کلمہ معافی کا کلمہ بھی کہلاتا ہے، لیکن اس کلمے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ابن خدا بھی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ۔ اب باپ جو ہے وہ، بیٹا جو ہے وہ باپ کی طرف متوجہ ہے، باپ کو پکار رہا ہے۔ اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم دیکھیں یسوع نے کہا، اور کہا کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ ہے وہ ایلگن ہے، جس کا مطلب ہے جو کہ ماضی میں کسی کام کے تسلسل کا ظاہر ہونا۔ بس اگر ایلگن کا ترجمہ اگر ہم کریں تو یسوع نے کہا کی بجائے یسوع کہتا رہا بھی ایک اس کا ترجمہ ہے۔ اور اگر ہم لوگ اس لحاظ سے ہم لوگ لوکا 23-33 کو اس کے ہم اوریجنل اصل متن کو دیکھیں تو یہاں پر یہ کہتا ہے کہ یسوع کہتا رہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، یہ اتنا جملہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ یسوع ان کو معاف کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس لیے یسوع ان کو معاف کر رہا ہے۔ اور یسوع مسیح کے اس فریز کی، اس پورے جملے کی ترجمانی جو ہے وہ پالوس رسول بڑی خوبصورتی سے کرتا ہے۔ مثال دیکھیے افسیوں کا 6 باب اور اس کی 12 آیت۔ یسوع مسیح یہاں پر جو کر رہا ہے، جس چیز جو ایکٹ اور جو ایٹیٹیوڈ ہمیں دے رہا ہے، اس کی تفسیر جو ہے وہ پالوس بڑی ہی خوبصورتی سے کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ کیونکہ ہمیں گوشت اور خون سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اب یسوع مسیح بھی کچھ اس طرح کا ایکٹ کر رہا ہے۔ یسوع مسیح گوشت اور خون کو جواب نہیں دے رہا۔ یسوع مسیح ان کو اس چیز کے بارے میں ریئیکٹ نہیں کر رہا کہ انہوں نے مجھے صلیب پر لٹکایا ہے، یہ مجھے کیل ٹھوک رہے ہیں، یہ میرے منہ پہ تماچے مار رہے ہیں، یہ میری داڑھی کو نوچ رہے ہیں، انہوں نے مجھے کوڑے۔ نو، یسوع مسیح ان کو ریئیکٹ نہیں کر رہا۔ بٹ بیہائنڈ دا سین یسوع مسیح جو ہے وہ ابلیس کے سر کو کچل رہا ہے، اس کی ساری قدرت کو نیست و نابود کر رہا ہے، اور ہمیں ایٹیٹیوڈ دے رہا ہے، ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں گوشت اور خون سے نہیں جنگ کرنی، بلکہ بیہائنڈ دا سین ہمیں ابلیس کی ان روحانی فوجوں کو جو ہم انسان کو استعمال کرتی ہیں، ہمیں ان کو ڈیل کرنا ہے اور ان کو کچلنا ہے۔ ابلیس کی ساری اس سازش کو جو انسانوں کے تھرو ہو کر ہمارے ساتھ کرتا ہے، ہمیں اس کو نیست و نابود کرنا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اگر میں
باپ سے درخواست کروں تو 12 تمن فرشتوں کے میرے لیے وہ بھیج دیں. اور ایک تمن میں ایک اندازے کے مطابق کوئی 6000 فرشتے ہیں. 6000 فرشتے. سو 12 تمن کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں. اور یسایا کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ 1,87,000 آدمی کو اس نے خیمہ میں لشکرگاہ میں جو مارا. اب اگر ہم لوگ اس کی کاؤنٹنگ کریں تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک دنیا میں اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے یہ بن جاتے ہیں. سو یسوع کا مقصد دنیا کو تباہ کرنا نہیں تھا، بلکہ یسوع کا مقصد بنی انسان کے لیے رہائی اور صلح کا پیغام لے کر آنا تھا. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو معاف کر. وہ گوشت اور خون کو ڈیل نہیں کر رہا، بلکہ ابلیس کے سر کو کچل رہا ہے، ابلیس کی اس ساری سازش کو نیست و نابود کر رہا ہے. اور وہ جو اختیار اس نے دھوکے سے انسان سے لے لیا تھا اس کو وہ واپس لے رہا ہے. میرے عزیزو، ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا. اگر کوئی ہمیں ہرٹ کرتا ہے، اگر کوئی ہمیں افسردہ کرتا ہے، ہمیں کوئی ٹیز کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی لڑائی کرتا ہے، تو ہمیں اس گوشت اور خون کو جواب نہیں دینا، ہمیں اس سے ڈیل نہیں کرنی، بلکہ بیہائنڈ دا سین ابلیس کی ان تمام سپلائی لائنز کو ہمیں بریک کرنا ہے جس کے تھرو وہ ہمارے خلاف اس شخص کو استعمال کر رہا ہے. اس نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کریں، یہ نہیں جانتے کہ کیا کریں. اگر ہم پیدائش 3:15 میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل، میں تیرے اور عورت کے اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا. اور یسوع مسیح ابلیس کے سر کو کچلنے کے لیے آیا. اس کے اختیار کو جو اس نے انسان سے لے لیا تھا وہ اس سے واپس لینے آیا. میرے عزیزو، یہ 7 صلیبی کلمات محض یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ کرسچن ایٹیٹیوڈ ہے جو یسوع مسیح ہمیں دے رہا ہے. ہمیں ان کو ہر سال گڈ فرائیڈے پہ اچھے کپڑے پہن کے نہیں سننا، بلکہ ان کو ہر روز اپنی زندگی میں اپلائی کرنا. کہ کرسچینٹی از آل اباؤٹ ڈوئنگ، اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ لسننگ. کلام کو محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے. اور یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں عمل کر کے دکھا رہا ہے. یسوع مسیح نے صرف ایسے باتیں کہہ نہیں دی کہ بس کہتا گیا میں تو خدا کا بیٹا ہوں کہتا گیا. نو، اس نے ہر بات کو کر کے دکھایا. اور یہ جب وہ صلیب پر چڑھا ہوا ہے تب اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اگر میں نے معافی کی تلقین کی ہے، کیا لکھا ہے اگر ہم لوگ متی کی انجیل اس کے 5 باب 44 اور 45 آیت میں یسوع نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ یسوع یہی کر رہا ہے، اپنے دشمنوں سے محبت کر رہا ہے، جو اس کی جان کے خواہاں ہیں، جو اس کی جان دینے کو تیار ہیں، جو اس کو ستا رہے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کر رہا ہے اور ان کو کیا کر رہا ہے؟ معاف کر رہا ہے. اب آپ ان کو، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، معافی کی تلقین دے رہا ہے. یسوع مسیح ان کو معاف کر رہا ہے. وہ گوشت اور خون کو ڈیل نہیں کر رہا، وہ انسان کو ریئیکٹ نہیں کر رہا، وہ اس کو رسپونڈ نہیں کر رہا، بلکہ ابلیس کی قدرت کو اور اس کی قوت کو اور اس کے سر کو کچل رہا ہے. میرے عزیزو، یہ درخواست ہے آپ سے، میں آپ کو انکریج کروں گا کہ ان آیات کو پڑھا کریں تاکہ خدا کا کلام آپ کے اندر ریوائو ہو. ایمان سننے سے پیدا ہو. سننا کہاں سے؟ مسیح کے کلام سے. جب آپ سنتے ہیں، جب آپ وہ کلام پڑھتے ہیں تو آپ کے منہ سے کلام نکل کر ہواؤں میں جاتا ہے، اور جب آپ بلند آواز میں پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے کانوں کے تھرو دوبارہ آپ کے اندر واپس آتا ہے. اور جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے بھی ہیں. آمین. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے اور آپ کو تلقین کرے کہ آپ لوگوں کو معاف کریں اور گوشت اور خون سے نہیں بلکہ حقیقت میں جو یہ سے پیچھے ابلیس کا ہاتھ ہے اس کے ساتھ ڈیل کریں. آمین.